بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح ملائکہ رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد پڑھو، گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ملائکہ کی تسبیح، ایک خاص تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص رجب کے اس مبارک مہینے میں فجر کی نماز کے بعد ملائکہ کی یہ بتائی گئی تسبیح تعداد اور طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو اس کے گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دی جائے گی۔ اس کے گھر سے تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو مالی خوشحالی نصیب ہوگی۔ اس کے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ گھر سے بے برکتی، شیطانی وساوس، تمام جنات، سب کچھ اس تسبیح کے عمل سے دور ہو جائیں گے۔ یہ عمل اس بابرکت مہینے میں نماز فجر کے بعد کرنا ہے، کیونکہ رب کعبہ کا مہینہ ہے اور اس میں ذکر و اذکار کی، حمد و ثنا کی تسبیحات کو اپنا معمول بنا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، مالی پریشانی، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کی بدولت اس کے گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تسبیح بہت ہی بابرکت ہے۔ ماہ رجب اسلامی سال کے ان بابرکت عظمت والے مہینے میں ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں 4 مہینوں میں اشہر الحرام قرار دیا گیا، اس میں ماہ رجب بھی شامل ہے، اور ان مہینوں میں نیک اعمال کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عبادت، ذکر، تسبیح اور بالخصوص نماز فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح ملائکہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اذکار جو فرشتے خود پڑھتے ہیں اور جن کے ذریعے اللہ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں، ان اذکار کو فجر کی نماز کے بعد ماہ رجب میں پڑھنا دل کو نور، رزق کو وسعت اور زندگی کو سکون عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، جو اس بات کی دلیل ہے کہ رزق کا اصل دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اپنے بندوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ تو ملائکہ کی تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، نماز فجر کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور فجر کی نماز کی پابندی کرو، بے شک فجر کی نماز میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز وہ عبادت ہے جس میں انسان کے آسمان کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بندے کے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ نماز اور ذکر رزق کی وسعت اور زندگی کی آسانی کا سبب بنتے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں نماز فجر کی غیر معمولی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی نماز سچائی کی علامت ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ حفاظت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی، ایمانی، رزق کی حفاظت بھی شامل ہے۔ مزید فرمایا کہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز کے وقت جمع ہوتے ہیں۔ نماز پڑھیں اور یہ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرمانا، اور اس لیے فجر کے بعد ذکر و تسبیح کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ماہ رجب میں فجر کی نماز کے بعد تسبیح ملائکہ اور اذکار کا اہتمام کرنا دل کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر دیتا ہے اور انسان کو اللہ پر مکمل توکل کی طرف لے جاتا ہے۔ رزق صرف مال کا نہیں بلکہ
استقامت بھی رزق کی ہی صورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور شکر کا بہترین طریقہ نماز اور ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تم جس بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ جو بندہ اللہ کے حضور جھکتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسے مہینوں میں اللہ کی زیادہ رجوع کرنے، ذکر و اذکار کی کثرت کرنے اور فجر کے بعد کے وقت کو خاص طور پر غنیمت جاننے کا تعلیم دی ہے، کیونکہ فجر کے بعد کا وقت برکتوں والا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، جب بندہ رجب جیسے بابرکت مہینے میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ تسبیح ویسے بھی رزق ہی اور برکت اور وسعت کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن جب آپ اسے رجب کے مہینے میں پڑھیں گے تو جو رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے اور اللہ کے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، تو سوچئے کہ آپ کے گھر میں کیسی برکت نازل ہوگی۔ اللہ پاک رزق کی بارش عطا فرمائے گا، صحت میں برکت عطا فرمائے گا، سکون دے گا، زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ تو ناظرین، رزق صرف دولت یا پیسے کا نام نہیں، بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کو محتاجی سے بچائے، آپ کے گھر میں سکون ہو، آپ کے بچوں کی حفاظت ہو، آپ کے رشتوں میں محبت ہو، آپ کے کاموں میں برکت ہو۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، خلوص نیت سے فجر کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ پاک اسے وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو محترم ناظرین، وہ تسبیح ہے جو آپ نے رجب کے مہینے میں کرنی ہے، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس عمل کے آغاز اور اختتام پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود پاک زیادہ پڑھیں گے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ خاص طور فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں اور اس کے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں جو ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے۔ تو اس لیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق ہو، یا واسع ہو، یا غنی ہو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 111 مرتبہ ان ناموں کا ورد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر اس میں اتنا ہی درود پاک پھر پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع سے پہلے پڑھا تھا۔ تو ناظرین، اس مہینے میں درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود وہ عمل ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجتیں پوری فرماتے ہیں۔ درود پاک آپ نے زیادہ آسانی کے ساتھ جو ادا کر سکتے ہیں کریں۔ 100 مرتبہ آپ نے روزانہ اپنی روٹین میں شامل کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، تنگ دستی، بیماری، بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اس پاک مہینے میں برکتیں آپ کے گھر والوں پر اور قیامت تک نازل ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا جو قیامت تک ختم نہ ہوگا۔ ناظرین، رزق کی کمی یا زیادتی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتا۔ جو اس کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ماہ رجب میں فجر کی نماز کے بعد یہ تسبیح ملائکہ پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور درود شریف کا اہتمام کرنا صرف رزق کی وسعت کا ذریعہ بنتا ہے، بلکہ
انسان ایمان کی مضبوطی، دل کے اطمینان اور آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نماز فجر کی پابندی کرنے اور ذکر و تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں دل سے دعا ہے کہ یا اللہ، میرے وہ تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکی ہے، تو ان پر اپنا خاص رحم فرمانا، ان کے رزق میں برکت عطا فرمانا، ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کرنا جو انہیں مشکل سے نکالیں اور ان کے رزق نصیب فرمانا۔ جو بے روزگار بہن بھائی ہیں ان کو روزگار عطا فرمان، جو قرضے میں جکڑے ہوئی ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما، ان کے گھروں میں برکت نازل عطا فرما۔ یا اللہ، رحمتیں، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، بیماریاں کو صحت میں بدل دے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، نیکی کی بات کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔